حابیل و قابیل کی داستان قرآن میں سورہ مائدہ میں بیان ہوتی ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے برعکس تھا۔ وہ نیک سرشت، متقی اور منکسر المزاج تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ ایک دن اللہ کی جانب سے دونوں کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں تاکہ علم ہو جائے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور مقبول ہے۔ قدیم زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے ایک آگ آ کر جلا دے، اس کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل یوں بھی نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے گلے کی بہترین پہلوٹھی کی بھیڑ اللہ کے حضور قربانی کے لیے پیش کر دی۔ دوسری جانب قابیل ناقص اور ردی قسم کا اناج لے کر آیا۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر قربانی قبول ہو گئی تو اس اناج نے ویسے بھی جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ اب دونوں دور ہٹ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا، جبکہ قابیل کا اناج جوں کا توں پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل اور اس کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس کا طیش انتقام میں بدل گیا اور اس نے علل اعلان اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی۔ اس کا جواب حابیل نے بڑی بردباری سے یہ دیا: اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بہرحال اس معاملے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی پہل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان نے سبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے اور اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔ پھر ایک دن موقع پا کر قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا، لیکن اب یہ مسئلہ تھا کہ وہ اس لاش کا کیا کرے اور کہاں چھپائے، کیونکہ لاش میں سڑانٹ اور بدبو پیدا ہونے لگی تھی۔ اسی اثنا میں اس نے دیکھا کہ ایک کوا اپنے مردہ بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر رہا ہے۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں۔ بہرحال اس نے بھی زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔ جب وہ لاش دفن کر چکا تو اب اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشیانہ حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق حابیل اور قابیل میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی کوشش ناکام ہو گئی۔ چنانچہ قابیل اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کو مارنے کے در پہ ہو گیا۔ جبکہ اس بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ حابیل اور قابیل میں اختلاف کی بنیادی وجہ ایک لڑکی تھی جو قانونی طور پر حابیل کے نکاح میں آنی تھی، لیکن قابیل اس پر حق جتانا چاہ رہا تھا۔ اس واقعے کی کوئی اصل نہیں اور یہ محض اسرائیلی روایات سے ہمارے ہاں آ گیا ہے۔ اس زمن میں متعدل رویہ یہی ہے کہ ہم خود کو قرآن پاک کے بیان تک ہی محدود رکھیں۔ اس قصے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تقوی اور خوف خدا ہے۔ محض انسان کی خواہش پر خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی۔ نیز حسد کی آگ انسان کو اپنے آپ کو جلا دیتی ہے اور اسے دنیا و آخرت میں برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ قابیل نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ یہ بھول گیا کہ انسان کتنا ہی خود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لے، وہ خدا کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا۔ آج بھی انسان جرم کو چھپا کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے خود کو، جبکہ ابھی فیصلے کا دن آنا باقی ہے۔
قابیل نے حسد اور انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کو تو قتل کر دیا، لیکن بعد میں اسے پچھتاوا ہوا کہ یہ اس نے کیا کیا۔ اکثر جرائم جذبات کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ اگر انسان کچھ عرصے کے لیے اقدام کو مؤخر کر دے تو گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کی بنیادی تعلیم ہماری فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے، اور اگر ہم ضمیر کی آواز کو نہ دبائیں تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ